ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ لیذھب عنکم الرجس، تاکہ لے جائے تم سے دور رجس، لیذھب عنکم الرجس، یعنی لیذھب یعنی تاکہ لے جائے، عنکم تم سے دور، الرجس ہر برائی کو، وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور تم کو اس طریقے سے پاک رکھے کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب دیکھیں کہ آیت کا لہجہ عجیب ہے، اور یہ آیت کوئی معمولی بات نہیں کہنا چاہتے۔ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ اہل بیت کو ہر رجس سے، یعنی ہر برائی سے، ہر کمی و نقص و عیب سے پاک پاک کرے، اور رکھے میں بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ اہل سنت حضرات ترجمہ کرتے ہیں کہ کرے، پاک کرے، کرے، اور رکھے میں کیا فرق ہے؟ یعنی پاک ہیں اور پاک رہیں گے۔ ماشاء اللہ، نہیں غور نہیں کیا آپ نے؟ نہیں غور نہیں کیا۔ پاک کرے اور رکھے میں کیا فرق ہے؟ پاک کرے میں پاک ہے ہیں اور نہیں، پاک رہیں گے، اور کرے کا مطلب یہ ہے کہ دلچسپی کچھ کمی ثابت کرنے میں ہے ہاں، کہ اللہ پاک، اللہ نے پاک کیا ہے، الیاذ باللہ، یعنی یہ تصور ہے کہ صاحب کچھ تھا اور اللہ نے اس کو پورا پاک کر دیا۔ اچھا، اب اگر اس آیت میں اتنا دم نہیں ہے کہ آپ کہتے صاحب پاک کیا ہے، یعنی کچھ تھا، تو پھر اپنے اپنے آدمیوں کو اس آیت میں کیوں زبردستی انٹرفیئر کروا رہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، لطف لیں تو لطف آئے گا۔ ماشاء اللہ، اگر آیت میں کوئی دم نہیں ہے تو پھر جتنے تمہارے اپنے عزیز ہیں سب کو اس آیت کے اندر داخل کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کچھ کہہ رہے ہو، سمجھ کچھ رہے ہو، صلوات پڑھتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دلچسپی ساری یہی۔ اچھا، اب اس کا قرآنی جواب کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب ترجمہ کیا ہونا چاہیے، کرنے کا یا رکھنے کا؟ آیت میں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو پاک کرے، پاک کرے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں بہت سی مثالیں ہیں، جو میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں، وہاں بھی یہی ترجمہ کیجیے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، سورہ مبارک بقرہ کی آیت ہے، تقریباً 100 نمبر آیت کے بعد کی آیت ہے کہ اذ یرفع ابراہیم قواعد من البیت و اسماعیل، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، دیواروں کو اٹھا رہے تھے، جب یہ دونوں باپ بیٹے جو ہے اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ عربی میں گھر کو کہتے ہیں بیت، جی عربی میں گھر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت، اور جو اس گھر میں رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت، ماشاء اللہ، گھر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بیت، اور جو اس میں رہتے ہیں اہل، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت۔ اللہ نے اس عبارت میں کیا کہا؟ اے اہل بیت، کیا بات، اہل بیت ہم ایسے پاک رکھنا چاہتے جیسے پاک رکھنے کا حق حق ہے۔ تو اب جب بیت بنوا رہا تھا تو کسی معمولی مزدور کو استعمال نہیں کیا، ماشاء اللہ، کیا بات، کسی معمولی مستری کا انتظام نہیں کیا، شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور تمام عرب پیغمبروں کے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام، نہ معمار کا جواب، نہ مزدور کا جواب، نہ معمار کا جواب، نہ ان کے ساتھ کام کرنے والے مزدور یا ورکر کا جواب،
یہ بھی نبی، یہ بھی نبی، یہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم۔ جب اللہ نے گھر بنانے میں غیر معصوم کو دخالت نہیں دی تو گھر والوں میں کیسے دخالت؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب اللہ نے گھر بنانے میں کسی گئے بہت سے لوگوں کو بلا سکتا تھا اللہ، ادھر سے مزدور پکڑ کے لا سکتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم اینٹیں رکھ رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹیں دے رہے تھے۔ ایسا شیعہ سنی دونوں نے لکھا ہے، ہماری روایتوں میں بھی ہے، ان کی روایتوں میں بھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ فرماتے تھے کہ جاؤ بھائی پتھر لے کے آؤ بیٹا۔ ان کا ایک سن تھا، 90-95 سال کا سن تھا۔ حضرت اسماعیل جوان تھے، 14-15 سال 20 سال کے۔ انہوں نے کہا جاؤ پتھر لے کے آؤ۔ اب آپ مکے میں آس پاس جو عرفات اور منا اور ان میں گھومتے تھے اور پتھر کو سلیکٹ کرتے تھے۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا؟ عام پتھر بنائی نا، پتھر انتخاب کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ سب انتخاب کا کوئی معیار ہونا چاہیے۔ کون سا پتھر انتخاب کیا جائے؟ سارے پتھر ایک جیسے؟ تو حدیثوں میں ہے کہ تمام پتھروں کو دیکھتے تھے تو جو پتھر خانہ کعبہ میں لگنے والا ہوتا تھا وہ کہتا تھا یا نبی اللہ ہاں انا ذا، میں یہاں ہوں، ہاں انا ذا، میں یہاں ہوں۔ آپ نے سمجھا کہ بیت اتنا مقدس ہے کہ اس میں انسلیکٹڈ پتھر کا انتخاب نہیں کیا گیا۔ کہ جب بیت کا اتنا اہتمام ہے تو اہل بیت میں اہل غیر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر لے کے آتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام لا کے دیتے تھے۔ اب جو مقام ابراہیم ہے تو وہ سفید پتھر تھا، آج بھی ہے، اس میں حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان ہے۔ کیا ہے؟ پیروں کا نشان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہوتے، جب حضرت اسماعیل پتھر لے کے آتے تھے تو وہ اپنے آپ خودکار آٹومیٹکلی نیچے آ جاتا تھا۔ باپ کو پتھر پکڑاتے، پتھر دوبارہ اوپر آپ کو پہنچا دیتا تھا۔ بالکل کرین کا بھی کام کر رہا تھا، پائٹ کا بھی کام کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پتھر اٹھاتے تھے اور وہ جس پہ آپ کھڑے تھے وہ اوپر لے، جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں جا کے رک جاتا تھا۔ اب دیکھیں، غور کریں، بات کو ضائع نہیں کیجیے گا، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کل سے اپنے وقت سے شروع کریں تاکہ امام بارگاہ کا ماحول، دیکھیے گھروں کے مجلسوں کو اتنا زیادہ اہمیت نہ دیں، یہاں کی مجلس کو اہمیت دیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے اللہم صلی علی محمد مجلس علم میں کوئی شک نہیں، ذکر مولا ہے، لیکن وہ گھر آج آپ کا ہے، کل کسی اور کا ہو جائے گا، لیکن یہ امام بارگاہ انشاءاللہ قیامت تک امام حسین کا رہنے والا ہے، لہذا اس کو مرکز بنا کے چلیے، یہ اصل ہے، باقی سب فرع ہیں۔ بے شک۔ اور وقت کی پابندی، لوگ دور دور سے آتے ہیں، لوگوں کو جانا رہتا ہے اور کاروبار بھی ہے اور کچھ کی ڈیوٹیاں بھی ہوتی ہیں، لہذا تو وقت، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کل سے اب نماز سے پہلے ہم آ جاتے ہیں، نماز جماعت پڑھتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کوئی چائے شائے کا بھی انتظام ہو جائے گا، ہلکا پھلکا جب نماز، تاکہ وقت سے مجلس شروع نہ کہ آپ چلو چلو چلو، ڈالا کہاں ہے، گاڑی کہاں ہے، ممبر کہاں ہے، یہ چکر نہیں، انشاءاللہ، تاکہ یہ ہو کہ مجلسوں کو معیار نہیں کہ صاحب جب شروع ہوتی ہے، جب ختم ہوتی ہے، اس سے ویلیو اور اہمیت۔ ارے جب فروع بغیر ٹائم کے نہیں شروع ہوتا، نہیں آپ نے غور نہیں کیا ہے، کسی میں دم کے نماز مغرب 2 منٹ پہلے پڑھ لے، ماشاءاللہ، روزہ تو کھول لیتے ہیں، روزہ کھول لیتا ہے، لیکن روزے غریب کا کوئی بھروسہ نہیں، کم ٹائم سے بنتا ہے کہ وقت سے کھلے گا۔ سلامات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل خدا رحمت محمد۔ کرے۔ علامہ علی نقوی نقل صاحب کراچی میں کانفرنس تھی اور اس میں سارے علماء جمع تھے، بہت لطیف بات ہے، میری عادت نہیں ہے کسی کا میٹر چوری کر کے اپنے نام سے پڑھوں، اللہ کا شکر ہے اب میری سے یوٹیوب میں 1000-2000 مجلسیں تو ہوں گی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس بات کا شاکر ہوں کہ میں نے بھیڑ بھاڑ کو چھوڑ کے میں نے چند مخلص لوگوں کو انتخاب کیا ہے، اور آپ ہی میری آخرت کا سرمایہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو
میرے لیے کافی ہیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں، سال بھر میں پبلک میں مجموعہ میں حاضر ہوا تھا کہ مولا میں کہوں مولا میں غلام ہوں، میں بھیڑ کا تابع نہیں ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کس میں راضی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیت پہ باقی رکھے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے۔ اب وہ پتھر جو ہے معجزاتی طور پر آپ کو اوپر لے جاتا تھا، نیچے لے آتا تھا۔ آپ دیکھیں کم سے کم 30-35 فٹ اوپر ہے خانے کعبہ، تو 35 فٹ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پتھر کے علاوہ کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اس پتھر کے علاوہ کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، یعنی وہ وسیلہ جو سارے وسیلوں کو کنارے کر دے وہ قابل احترام ہوتا ہے۔ وہ وسیلہ غور کریں، صلوات پڑھ دیں محمد، ڈسٹرب مت کیجیے بھائی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ وسیلہ جو سارے وسیلوں کو کنارے کر دے اس کا احترام ہوتا ہے۔ اب اللہ کیسے احترام کر رہا ہے؟ خانہ کعبہ میں اس کا حصہ کتنا ہے اس پتھر کا، غور کیجیے گا۔ خانہ کعبہ کی بنا میں اس حجر ابراہیم علیہ السلام کا، مقام ابراہیم علیہ السلام کا حصہ اتنا ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بانس لگاتے، پائپ لگاتے، اس پر چڑھتے، اس کو اوپر لے جاتے۔ اللہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا، اس پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ بالکل لیول میں آ کے فٹ جگہ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور آپ وہیں اینٹیں رکھتے تھے، پھر نیچے جاتے تھے، پھر اینٹیں پتھر اٹھاتے تھے، اس کو خانہ کعبہ کی بنا میں اس نے وہ کام کیا کہ جو دیگر وسائل کر دیں، یعنی خانہ کعبہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، پتھر لے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، گارا لے آئے جبرائیل علیہ السلام، لیکن اس پتھر کا رول اتنا ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منزل تک پہنچ جاتے جہاں پتھر رکھنا ہے۔ اللہ نے خانہ کعبہ کی بناوٹ میں اس پتھر نے یہ رول ادا کیا، اللہ نے اس کو یہ اجر عطا کیا کہ جب آپ حج کر لیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، طواف کرنے کے بعد جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہوگے تو تمہارا رخ مقام ابراہیم کی طرف ہوگا۔ کیا بات، کیا بات، نہیں آپ نے غور نہیں کیا، ایک پتھر جس نے خانہ کعبہ بنانے میں اتنا مدد کیا، جو ایک اسٹول کا کام ہے، ایک پائٹ کا کام ہے، اللہ نے وہاں نماز واجب کر دی۔ اے بے انصاف مسلمانوں، اگر خدا کی طرف سے ایک پتھر نے خانہ کعبہ بنانے میں اتنی مدد کی ہے تو ایسی صورت میں نماز طواف وہاں ہوتی ہے، لیکن جس نے اپنے خون پسینے سے نبی کو سینچا، نبوت کو سینچا، امامت کو سینچا، اس کی جزا تم بے غیرتوں نے یہ دی کہ اسے کافر کہا، تم کافر ہو، وہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ کیا بات، سبحان اللہ۔ کے لیے بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تم کافر نہیں، شکران نعمت کرنے، کفران نعمت کرنے والے، نعمت کا کفران تم کر رہے ہو۔ جس زمانے میں یہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت پوج رہے تھے، کیا بات، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، جانثار ہیں، صحابی ہیں، خلیفہ ہیں، یہ سب اس زمانے میں بتوں کے سامنے گڑیشم گڑے نیلورم گوبندرا گڑاتی تو ایک تو کر رہے تھے، بتوں کے سامنے جو ہے لات و منات و عزا و حبل ان کے سامنے پوجا کر رہے تھے۔ تو جس زمانے میں تم بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اس زمانے میں ابو طالب بت شکن اعظم رسول خدا کو اپنی آغوش میں پرورش دے رہے تھے۔ تو جو تمہاری بت پرستی کی تاریخ ہے اس کے مقابلے میں ابو طالب کی نبی پروری کی تاریخ ہے۔ اگر واقعی لطف آ رہا ہے تو میں بھی ہمت کروں گا۔
جی قبلہ جی اب ایک بات اور کہتا چلو، ہم شیعوں سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ مثلا زری کیوں چومتے ہیں، علم کیوں چومتے ہیں، تابوت کیوں چومتے ہیں؟ بھائی یہ تو کپڑا ہندوستان ایران سے لیا، کوریا سے لیا، ہندوستان سے لیا، پاکستان ٹیکسٹائل سے لیا، لائے، لانے کے بعد زری میں لگے، کپڑا ہی تو ہے، کیا ہے؟ کپڑا ہے، آپ اس کو چومتے ہیں، یہ غلط ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر میں اسی کام کو قرآن سے ثابت کر دوں تو ہمارا ہاتھ چومو گے؟ کیا بات، سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور کیا ہوتا ہے؟ اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، یہی تو ہے قربانی۔ کیا یہ خانے کعبہ میں پلتے ہیں؟ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے کیا کسی مسجد میں پلتا ہے؟ کسی بارگاہ میں پلتا ہے؟ کسی جنگلوں میں پلتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پلتے ہیں۔ ان میں سے آپ نے ایک دمبا ہے یا مینڈا انتخاب کیا کہ صاحب اس کو لے جا کے قربانی کروں گا، اس کو لے جا کر قربانی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ ہے یہ بالغ الکعبہ، دیکھو اس کو چھونا نہیں، اس کی طرف بری نظر نہ ڈالنا، یہ کعبے کا ہدیہ ہے۔ سورہ مبارک حج، ہدیٰ بالغ الکعبہ، دیکھو راستے میں کوئی اس جانور کے اوپر بری انگلی نہ ڈالے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس کو کوئی برا بھلا نہ کہے، یہ خانے کعبہ کو جانے والا ہدیہ ہے۔ سڑک سے اٹھایا ہوا دمبا اگر خانے کعبہ جانے لگے تو مقدس ہو جاتا ہے۔ آپ نے ملکوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ابا کی اتنی خدمت ہے جتنے بکرے کی خدمت ہوتی ہے۔ سلوات پڑھو۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ برائے تجنودی محمد و اہل بیت محمد مل کر بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات مل کے پڑھا کریں، آگے پیچھے کر کے نہ پڑھا کریں۔ بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اتنی خدمت اپنے والد کی نہیں کرتے جتنے قربانی کے جانور کرتے ہیں۔ نہلاتے ہیں اس کو، نہلانے کے بعد اس کے گلے میں جو ہے مثلا گھنگرو ڈالتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر لال دوپٹہ ڈالتے ہیں اور نئی رسی باندھ کے جو ہے اس کو محلے میں پھراتے ہیں۔ اگر اتنی قدر اپنے باپ کی کرے تو جنتی ہو جائے۔ اسی کے ساتھ سوتے ہیں، اسی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ تیرا رشتہ دار ہے یہ، کوئی پشتینی خاندانی رشتہ ہے، اس کا احترام کیوں اتنا کر رہا ہے؟ اگر صاحب یہ قربانی کا جانور ہے، ماشاءاللہ، تو جس جانور کو بازار میں گھومنا چاہیے تھا لے آئے صرف اس لیے کہ 10 کو قربانی کریں گے، اب اس کو تم مقدس سمجھ رہے ہو۔ تو معمولی چیزیں اگر غیر معمولی چیزوں سے جڑ جاتی ہیں تو وہ مقدس ہو جاتی ہیں۔ معمولی چیزیں ہیں، یہ بازار کا دمبا ہے، لیکن جب آپ نے اس کو نیت کر لی کہ صاحب یہ قربان ہوگا تو کہتے صاحب یہ قربانی کا جانور ہے، صاحب اس کا احترام ہے، فلاں ہے۔ یہی وہ لوگ کہتے ہیں علم کا احترام کیوں؟ تمہارا دمبا احترام رکھتا ہے، ہمارا نشان و علم احترام نہیں رکھتا ہے۔ جی ہیں جی ہیں جی ہیں قبلہ جی ہیں، یہی ہے نا۔ اور آگے بڑھو تو اب کہتے ہیں ہدیًا بالغ الکعبہ، یہ وہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے کہ جو کعبہ جانے والا ہے، خبردار ہاتھ نہ ٹچ کرنا، کعبہ جا رہا ہے، خدا کے پاس نہیں جا رہا ہے، کعبے تک پہنچاتا ہے، خدا تک نہیں پہنچاتا ہے۔ تو عزیزو تمہارا دمبا تمہیں کعبے تک پہنچاتا ہے، یہ علم ہمیں خدا تک پہنچاتا ہے۔ تو جتنی اہمیت کعبے کی ہے اتنی ہی اس پہنچانے والے کی ہے، اور جتنی اہمیت ذات باری تعالیٰ کی ہے اتنی ہی پہنچانے والے کی ہے۔ بات بڑھے تو ظاہر سی بات ہے کہ بات آ گئی تو کہتا چلا ہوں ضمن بہت سی باتیں عرض کروں گا۔ تو اب یہ خانہ کعبہ پہنچا دیا تو اس کو سب نے کہنا شروع کیا مقدس۔ اب دوسری آیت پڑھ رہا ہوں،
قرآن کہتا ہے کہ ہدی البالغ الکعبہ او قلائد من البیت، خالی قربانی کا جانور نہیں، وہ جو اس کی گلے میں پٹا پڑا ہے، قلائد کے معنی ہے قلائد کے معنی ہے پٹے. تقلید کو تقلید سے کہتے ہیں کہ آپ کسی کی اطاعت کا پٹا اپنی گردن میں ڈال دیتے ہیں. البتہ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ مرجع کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، مرجع تو صرف پوسٹ مین ہے. نہیں ذرا سمجھے، کسی مرجع کی اطاعت نہیں ہوتی تو ہم جیسا ہی ہے، اس کی اطاعت کیا کرنا، وہ تو پوسٹ مین ہے. اصل میں اس لفافے میں مضمون علی و اولاد علی کا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد، دیکھو صلوات پڑھ دے محمد. تو قرآن کہتا ہے وقلائد، وہ جو خانہ کعبہ اونٹ جا رہا ہے قربانی کے لیے، جو لوگ مکے کے ہیں یا اطراف کے، وہ اپنی قربانی ان پر واجب ہے ساتھ لے کے آنا. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جانور، اور اس جانور کے گلے میں جو پٹا باندھا جاتا ہے، کیا باندھا جاتا ہے؟ پٹا. اب دیکھیے میں اب روایات سے، کتاب احکام القرآن جساس رازی، بہت بڑی کتاب ہے حنفیوں کی، احکام القرآن شیخ الجساس الرازی، اور الفقہ علی مذاہب الاربعہ مرحوم شیخ جواد مغنی، اور اس طریقے سے طبقات الفقہاء لابن سعد الواقدی. یہ سارے علماء ہیں، مجتہدین ہیں، مسلمانوں کے فقہاء ہیں. بور تو نہیں ہو رہے؟ تو یہ لوگ فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قلائد کا مطلب کیا ہے. تفسیر میں تفسیر بغوی، سالبی، خود بخاری، یہ لوگ کہتے ہیں اس پٹے کا مطلب کیا ہے. کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ربما یربط رقابہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس جانور کے گلے میں ایک پٹا باندھ دیا جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے اس میں جو ہے ایک کپڑا باندھ دیا جاتا ہے، ماشاءاللہ، تاکہ عام جانوروں سے الگ رہے کہ صاحب یہ قربانی کا جانور ہے. نہیں میں جو آیت پڑھوں گا تو انشاءاللہ میں اس خون کی عظمت دیکھنا چاہتا ہوں جو آپ کی پاک رگوں میں دوڑ رہا ہے. قرآن سے بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا میں. تو اب قرآن کہتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ قلائد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ کپڑا جو آپ، کوئی کپڑا آپ باندھ دیں، میرا یہ گمچھا، آپ کا گمچھا ہے. اب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں کسی کا دوپٹہ استعمال ہوا، اب ظاہر سی بات ہے یہ اتنا اسلام بیگانہ نہیں تھا کہ علم بنانے کے لیے کپڑا نہ ہو. صلوات صلوات پڑھ دے محمد. کیا بات، کیا یہ بات. تو بڑی بےغیرتی والی بات ہے کہ اسلام اتنا غریب تھا کہ جنگ احد میں جو ہے پرچم بنانے کے لیے کسی کا دوپٹہ استعمال کیا ہو تو بڑے لوگ جو ذوق ہے، دوپٹہ لال پیلا ہوتا ہے اور رسول کا پرچم سفید تھا. صلوات پڑھ دے. اور ظاہر بات رسول کے پرچم پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. قرآن کی آیت دوپٹے پہ لکھ کے رسول گنہگار نہیں ہونا چاہتے. کیا بات ہے، کیا بات. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. تو میں یہ سب باتیں کیوں کروں، مجھ سے کیا مطلب. یہ محترم لوگ ہیں، یہ جانے ان کا کام جانے. ہم تو اپنے کھانے پینے کے برتن نظر و نیاز میں استعمال نہیں کرتے، تو اوڑھنے والے دوپٹہ کیسے ہم پرچم میں استعمال کریں گے. ہے کوئی شیعہ گھر جہاں جس کے یہاں علم جو ہے کسی کے دوپٹے کا بنتا ہو؟ ہے آپ نے سنا؟ ہم تو اس بات کو جائز غلط سمجھتے ہیں کہ صاحب جو مولا کو دیں گے وہ سب سے اچھا دیں گے، استعمال شدہ نہیں دیں گے. ہاں کچھ ایسے گھرانے ہیں جن کی چادروں کی پناہ فرشتے مانگتے ہیں، وہ بات الگ ہے. اب یہ تمہاری اپنی اپنی ذہنیت ہے کہ تم چوراہے پہ آنے کو فضیلت سمجھتے ہو.
ماشاء اللہ کہ میری گھر کی بیٹی کا دوپٹہ جو ہے چوراہے پہ آ گیا اور جو ہے علم میں لگا دیا گیا، یہ تمہاری اپنی ذہنیت ہے، لیکن جو پاک لوگ ہوتے چوراہے پہ آنے کی ضرورت نہیں، آسمان کی ساری ہستیاں نیچے آ جاتی ہیں۔ اور عزیزو زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جبرائیل نے دیکھا یا رب ومن تحت الکساء، پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اب خدا نے نہیں کہا کہ محمد و ابنتہ وزوج ابنتہ وولد بنتہ، کہ محمد ہے ان کی بیٹی ہے، ان کا داماد ہے۔ کہیں تو نہیں دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بیٹی ہے اور ان کا داماد ہے اور ان کی بیٹی کے 2 بچے ہیں۔ یہاں تو معاملہ الٹا ہے کہ جس کے نام پہ ساری دنیا پہچانی جاتی ہے اسے فاطمہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ عزیزو کسی کو اگر عظمت کا شوق ہے تو پہلے فاطمہ جیسی بیٹی تو لے آئے۔ کیا بات کیا بات، ایسی بات ہے، جیسی سوچ ویسی قلم، ویسا قلم، ویسے مضمون، ویسی فضیلت۔ جھنڈا لگا دیا تو کون بڑا کام کر دیا تھا کہیں سے کوئی، لیکن تمہاری فضیلت یہ کہ چوراہے پہ تمہاری ناموس کا دوپٹہ جائے تو تم فضیلت سمجھو۔ ہمارے یہاں فضیلت کا معیار یہ ہے کہ آسمان کا فرشتہ کہتے وَلَمَّا اكْتَمَلْنَ جَمِيعًا، جب ہم ایک ساتھ چادر کے نیچے چلے گئے۔ اچھا ایک سوال یہ ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول اللہ کو کمزوری محسوس ہوئی تو چادر زہرا سے مانگی؟ نہیں یار ضائع کر رہے ہو، کہاں ہو؟ کیا بات ہے، جب رسول خدا کو کمزوری محسوس ہوئی تو چادر زہرا سے مانگی، اسلام کو ضرورت پڑی تو فلاں سے کیوں مانگا؟ کیا بات کیا بات، صلوات پڑھ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چادر تطہیر ہمیشہ کچوکا دیتی رہتی ہے، نقلی دوپٹہ بن کے سامنے آ گیا۔ صلوات پڑھ دے۔ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں بسم اللہ۔ کہ وہاں فضیلت کا معیار ہے کہ صاحب جنگ احد میں دوپٹہ فلاں کیسے معلوم ہے کہ نہیں معلوم، لیکن رسول اللہ کو جب تکلیف ہوتی تھی چادر تراشتے کس سے مانگتے تھے؟ بی بی زہرا سے۔ دوپٹہ تو چادر سے چھوٹا ہوتا ہے نا۔ کیا دوپٹہ تو چادر بہت ہوگا 2x2 کا ہوگا، لیکن چادر اتنی ہوتی ہے کہ 5 عظیم ہستیوں کو اس میں چھپا لے۔ ماشاءاللہ، تو اگر علم بنانا ہے تو یہ چادر کافی ہے یا دوپٹی کافی ہے؟ کیا بات، اگر پرچم بنانا ہے تو میں ایسا ہے کہ جو فضیلت گڑھنے والے یہ بھول جاتے ہیں، جھوٹے کو حافظہ نہیں ہوتا ہے، یہاں کچھ کہتا ہے وہاں کچھ کہتا ہے۔ عزیزو اگر وہ جھوٹا نہ ہوتا تو یہ کہتا کہ رسول خدا ہے فرمایا فاطمہ زہرا وہ چادر دو جس کی وجہ سے آئے تطہیر نازل ہوئی، چونکہ اس کی ہواؤں میں فرشتے لپٹے رہتے ہیں، اس کی فضاؤں میں جبرائیل و میکائیل آنے کی آرزو کرتے ہیں، تو تمہاری چادر ہی کے بہانے فرشتے آ جائیں تاکہ تمہارے ابا بابا دادا نہ بھاگے میدان سے۔ صلوات پڑھتے صلوات پڑھتے۔ تو اب بات تو آ گئی تو 2 جملہ اور کہہ دوں، وقت بھی تمام ہو رہا ہے۔ بسم اللہ۔ تو صاحب یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بیٹی ہے اور ان کے داماد ہیں اور ان کی بیٹی کے 2 ایسا ہونا چاہیے تھا کہ آسمان پہ ان سے زیادہ کون جائے کس کو کسی پہچان ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ ہم محمد وہم ابنت محمد وہم ابن بنت ہی وہم زوج بنت ہی، تو یہ بات درست ہوتی، لیکن یہاں تو بات الٹی ہے۔ یا رب ومن تحت الکساء،
خدا چادر کے نیچے کون ہے تو جواب آتا ہے ہم فاطمہ، وہ سب کے سب فاطمہ ہیں۔ عزیز ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ رسول اللہ پہلے کہہ چکے تھے کہ فاطمہ کی رضا خدا کی رضا ہے، فاطمہ کا غضب خدا کا غضب ہے، فرمائیے سب فاطمہ ہیں۔ زینوان ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد ہمارے فرقے میں بھی ایک مولوی صاحب ہیں جن کو یہ بھوت چڑھا ہے، کہتے ہیں صاحب اہل بیت کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ میں ایک مولوی ہیں آپ ہی کے ملک میں ہیں کہ اہل بیت کو رضی اللہ کہہ سکتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس جو سب ہیں وہ سب رضی اللہ والے ہیں، لہذا ان کو علیہ السلام کھلتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی رضی اللہ والا نہیں، سب علیہ السلام ہیں۔ میں مثال دیے دیتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں برادر کہ رضی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، دعا اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ میرے جیسے گنہگار کی دعا کوئی ویلو ہے؟ ہو سکتا ہو ہے نہ ہو، نہیں آپ نے غور نہیں کیا۔ سارے امتی میں کہ یزید رضی اللہ عنہ، خدا کا لعنت ہے تم پہ، مجھے ایڈیا دیتا ہوں میں راضی ہوں نہ ہوں؟ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ میری رضا فاطمہ کی رضا ہے، میرا جس کے لیے کہا جائے رضی اللہ عنہ یعنی اس کا میٹر پینڈنگ ہے، اللہ راضی ہو جائے، پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا یہ تو قیامت دن معلوم ہوگا۔ تو یہ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں جس کے کردار میں شک ہو، جس کے یہاں زندگی ڈاؤٹ فل ہو، جہاں یہ لگتا ہو کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے، تو ہم دعا کرتے خدا فلاں سے راضی ہو جا، فلاں سے راضی ہو جا، فلاں سے راضی ہو جا۔ لیکن جن لوگوں کو علیہ السلام کہا ہے ان کو پہلے ہی سب کچھ دے چکا ہے۔ سورہ مبارک حمد ہر نماز میں ہر مسلمان پڑھتا ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے اور رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس راستے کی ہدایت کر جو سیدھا ہے، کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تو نے نعمتیں تمام کی۔ صراط مستقیم کس کا راستہ ہوا؟ جس پہ تو نے نعمتیں تمام کر دی ہو اور ان سے تو غضب ناک نہ ہوا ہو۔ اب تلاش کرو کہ نعمتیں کہاں تمام ہوئی۔ غدیر خم جاؤ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عزیزوں، جس کی وجہ سے نعمت تمام ہوتی ہے اسے علی کہتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے آپ کیسے کہیں گے خدا راضی ہو جا؟ ہم اللہ سے پوچھے پالے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن سے تو راضی ہے، واللہ یہ بھی رضی اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے خدا رحمت کرے، وہ کہتے تھے اصل میں یہ ہے رضی اللہ نہ ہو۔ صلوات پڑھتے محمد غور کریں، جیسے آپ غور نہیں کر رہے، رضی اللہ نہ ہو، انہوں میں عین گرا دیجئے نہ ہو، اصل کے رضی اللہ نہ ہو، رضی اللہ واقعی اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ اس سے راضی ہوگا جس سے اہل بیت راضی ہوں گے، اللہ اس سے راضی ہوگا جس سے فاطمہ راضی ہوں گی۔ تم دعا کرتے رہو رضا۔ بھائی رضا کا ہم نے تذکرہ دو ہی جگہ دیکھا، ایک ہم نے شب ہجرت دیکھا، ایک ہم نے شب ہجرت دیکھا
کہ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے مرضی الہی کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ کی مرضی یا ان کے پاس ہے، یا رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ کی رضا سے خدا راضی ہوتا ہے، فاطمہ کے غضب سے خدا کا تو یا رضا علی کے پاس ہے یا فاطمہ کے پاس ہے، اللہ نے دونوں کو جمع کر کے علی رضا بنا دیے۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد، اللہم صلی علی محمد، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزو، تو اب بات یہاں تک آئی کہ وہ جو خانہ کعبہ کے لیے قربانی جاتی ہے اس کے گلے میں جو پٹا باندھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلائد۔ اب وہ پٹے الگ ہوتے ہیں، کبھی دوپٹہ ہوتا ہے، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تو کبھی جو ہے گمچھا ہوتا ہے، اور ایک چیز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لکڑی کا دیکھا ہوگا آپ نے، ایک لکڑی یا چارپائی کا ٹوٹا ہوا، یہ انہوں نے جسا صاحب نے کہا کہ چارپائی کا ٹوٹا ہوا پایا یا کوئی لکڑی اس میں باندھ کے لٹکا دی گردن میں تاکہ معلوم ہو کہ یہ قربانی۔ دیکھیں جملہ جو کہیں میں صحیح تمام کرنے جا رہا ہوں، کبھی یہ معمولی کپڑا، کبھی گمچھا، کہیں یہ دوپٹہ یا مثلا کوئی ڈنڈا یا کوئی لکڑی۔ اور ایک اور بات ہے جو میں اگر نہ لکھا ہوتا تو میں نہیں بولتا، کہتے ہیں کچھ لوگ کرتے تھے اپنی پھٹی ہوئی جوتی بھی لٹکا دیتے تھے، پھٹی ہوئی جوتی کہ صاحب اب یہ مقدس ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستے میں کوئی اس جانور کو تکلیف نہ دے، اور جو اس جانور کا یا اس پتھر کا یا اس لکڑی کا یا اس کپڑے کا یا اس جوتی کا احترام کرتے تھے خدا اس کو تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے من یعظم شعائر اللہ فذلک تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ نہیں آپ نہیں پہنچے، ہمیں جوتیوں کا احترام کر کے تو مومن ہے، ہم آل محمد کا احترام کر کے مومن ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا نواز بر محمد، تو اپنی جوتی جانور کے گلے میں ڈال دے تو شاعر اللہ، پھٹا ہوا گمچھا ڈال دے تو شاعر اللہ، چرپائی کا ٹوٹا ہوا پایا ڈال دے تو شاعر اللہ، جبکہ جانور کے گلے میں تو من یعظم شاعر اللہ، قرآن کہتا ہے فذلک تقوی القلوب، یہ تقوی کی علامت ہے۔ تو اللہ نے ایک معیار دے دیا کہ جو چیزیں خدا سے جڑ جاتی ہیں ان سے جو چیز بھی جڑ جائے وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ شیعوں کی عقل نہیں ماری گئی کہ گھوڑے کا احترام کرتے ہیں، ماشاء اللہ، کیا بات، کیا بات۔ شیعوں کی عقل نہیں ماری گئی ہے کہ لکڑی اور کپڑے کا احترام کرتے ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے اگر کوئی شے کسی مقدس سے جڑ جائے تو مقدس ہو جاتی ہے۔ کیا بات۔ عزیزو، اگر قربانی میں جانے والے جانور کے گلے میں پٹا باندھ دو تو شاعر اللہ، اس کے گلے میں ڈنڈا باندھ دو تو شاعر اللہ، اس کے گلے میں رومال باندھ دو تو شاعر اللہ۔ اب اگر ایک علم کا پرچم ہو جائے، اگر کسی جانور کو منسوب کر دیا جائے امام حسین سے تو وہ شاعر اللہ نہیں، چونکہ یہاں کھانے کو مل رہا ہے تو تمہیں شاعر اللہ نظر آتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ وہ اللہ جو چیز حسین سے جڑتی ہے وہ حسین کو نہیں بتاتی ہے، خدا کو ثابت کرتی ہے، نبوت کو ثابت کرتی ہے۔ اس لیے کہ ذوالجلالہ دکھتا ہے تو کیا ہے؟ یہ حسین کا گھوڑا تھا۔ بھائی کیا مطلب ہے کہ اس پہ بیٹھ کر حسین یزید سے لڑنے گئے؟ کیوں یزید سے لڑنے گئے؟ کہ یزید شراب پی کے کہہ رہا تھا نہ قرآن نازل ہوا نہ وحی نازل ہوئی۔ تو یہ ذوالجلالہ بھی تمہیں خدا تک پہنچاتا ہے۔ یہ سواری اس سوار کی ہے کہ جس نے دنیا کو ٹھوکر مار دیا اور توحید کو سینے سے لگا لیا۔ کیا بات، کیا بات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ابراہیم بات رہ گئی میری ادھوری انشاءاللہ کل، کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، نہیں خانہ کعبہ بناتے تھے۔ آج اللہ نے اس پتھر کو کیا قرار دیا ہے؟ متخذوا مقام ابراہیم مصلی۔ جب تم طواف کے بعد نماز پڑھو تو مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھو، یعنی جہاں ابراہیم کا پیر ہوتا تھا وہاں تمہاری پیشانی ہونی چاہیے۔ کیا بات۔ جہاں ابراہیم کا پیر، دیکھیں ایک بات ختم کرنا چاہتا ہوں، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کبھی پیر رکھا تھا
وہاں تم پیشانی رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ پیر خانے کعبہ بنانے کے لیے تھا. تو عقل کے اندھو، جب ابراہیم کے پیر کے پیچھے تم اپنا سر رکھ سکتے ہو، چونکہ وہ پیر اس پتھر پہ تھا کہ جس پتھر نے اینٹ رکھنے میں مدد کی تھی، خانہ کعبہ بنانے میں مدد کی تھی، تو اس پتھر کے سامنے پیشانی رکھتے ہو. تو ہم تو اپنی پیشانی اس مٹی پہ رکھتے ہیں کہ جس نے خدا بچا لیا. اگر بات واضح ہو گئی ہو کہ محمد والے محمد بلند تر صلوات. کہ ہم خاک شفا میں سجدہ کرتے ہیں. اس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے پیر رکھا تھا اس پتھر کے پیچھے تم اپنی پیشانی رکھو، وہاں نماز پڑھو. مصلی بنا دیا اللہ. جبکہ اس پتھر کا سارا کمال یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے خانہ کعبہ بنا تھا. ہم اس مٹی پہ پیشانی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے خانہ کعبہ بچا تھا. سبحان اللہ. ہم اس مٹی پہ پیشانی اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے قرآن بچا تھا، نماز بچی تھی. خاک شفا جو ہے وہ ہمیں اور ہم کو اس لیے عزیز ہے کہ اس میں ہمیں اپنے خون کی بو آتی ہے. خاک شفا ہم کو اس لیے عزیز ہے کہ اس میں ہم اپنے خون کی بو آتی ہے. خاک شفا جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلا لقمہ یا غذا یا رزق جو ہمارے ہونٹوں میں رکھا جاتا ہے ہمارے حلق میں، وہ کیا ہوتا ہے؟ خاک شفا. کیا ہوتا ہے؟ خاک شفا. خاک شفا. کہ پہلی غذا تمہارا غذا کا تعلق حسین سے. ماں کے دودھ سے پہلے جو آپ کے شکم میں چیز جاتی ہے وہ خاک شفائے حسین جاتی ہے. کہ دیکھو یاد رکھنا حسین کو نہ بھولنا. تمہاری ابتدا و بنیاد خاک شفا پہ رکھی. یہ بات اور بھی ہے کہ حدیث میں آیا ہے، روایات میں آیا ہے کہ خاک شفا جو ہے اس کو استعمال کرنے کے چند طریقے ہیں. پہلے اور جو فائدہ دیتی ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 بار انا انزلنا پڑھیں. اس کے بعد خاک شفا کو ہاتھ میں لیں اور اردو میں کہیں، عربی یاد نہیں رہے گی آپ کو، پالنے والے اس مقدس مٹی کی قسم ہے تجھے جس میں تیرے اولیاء کا پاک خون گرا ہے، اور اس مٹی کی قسم ہے جس میں افضل ترین فرد بشری امام حسین دفن. ان کے جد کا صدقہ قسم ہے تجھے، ان کے بابا، ان کی ماں کی قسم ہے، ان کے بھائی کی قسم، ان کی شہید شدہ اولاد کی قسم ہے کہ اس مٹی کو میرے لیے شفا قرار. ماشاءاللہ. اس مٹی کو میرے لیے شفا قرار اور اس مٹی کو میرے لیے غذا قرار. خاک شفا بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ہمارے لیے غذا ہے. اور یہی مٹی اگر کوئی دشمن کھا لے اس کو ہیضہ ہو جائے، اس پہ الٹا اثر کرتا ہے. آپ کہیں گے صاحب شفا ہے، فرق کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا قرآن پڑھو سمجھ میں آ جائے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. ہم نے جو کچھ قرآن نازل کیا ہے اس میں شفا ہے اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدَ الظَّالِمِينَ إِلَّا خِسَارًا. لیکن ظالموں کے لیے قرآن نقصان دہ. بے شک. بے شک. خاک شفا بھی مومنین کے لیے شفا ہے اور دشمنان کے لیے زہر حلال سے بدتر ہے. خاک شفا یاد آ گیا 2-3 جملے اور زحمت تمام. محرم ہے، عزیز رونے کی عادت ڈالے، بلند آواز سے روئیں. اس لیے ایک دن ابن شبیب شاکری امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. کیا دیکھا کہ امام کے سر پہ امامہ نہیں. کیا دیکھا کہ امام کے بٹن جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، حل العذار، سارے بٹن جو کھلے ہوئے ہیں، گریبان چاک ہے، آستین اوپر چڑھی ہوئی ہے. اور امام علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہیں، بار بار آنسو پوچھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو کا فوارہ جاری ہوتا ہے.
میں نے کہا مولا خیر تو ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی، پر میں شبیب محرم آ گیا، شبیب محرم آ گیا ہے۔ کہا مولا کیوں؟ فرمایا محرم کا مہینہ اللہ نے محترم قرار دیا تھا، اس میں کسی کا خون نہیں بہایا جاتا تھا، اس میں کسی پہ حملہ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن امت نے اس میں ہمارے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا بھی اور ان کی حرمت کو بھی زائل کیا۔ اور ایک جملہ کہا، تم جوانوں کی غیرت سے معذرت چاہتا ہوں، پر میں اس مہینے میں ہماری پھپھیاں ننگے سر ہو کے اتنا روئی ہے کہ ان کی پلکیں زخمی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام مسائب بیان کرنے لگے۔ عابد سے شاکری کہتے ہیں کہ میں گھٹنے میں سر دے کے رو رہا تھا، امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ اے شاکری سر اٹھاؤ، شبیب سر اٹھاؤ۔ شبیب نے سر اٹھایا، کہا تمہیں رونا نہیں آ رہا؟ کہا مولا دیکھیے رو رہا ہوں، ورنہ ایسے نہیں، یہ آپ سے مخاطب ہے امام رضا، ایسے نہیں، ایسے رو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کا ماتم کرتی ہے، ایسے رو کہ جس طرح کسی بوڑھی عورت کے گود میں اس کے بچے کا گلا کاٹ دیا گیا ہو۔ اب میں پریشان ہو گیا، تحقیقی روح تھی، یہ مولا کہنا کیا چاہتے ہیں یہ سمجھ میں آیا۔ امام صادق فرماتے ہیں شیور نے 33 بار گلے پہ خنجر مارا، گلا نہیں کٹ رہا تھا۔ راوی نے امام سے پوچھا مولا کٹ کیوں نہیں رہا تھا؟ فرمایا عالم ملکوت سے اماں زہرا آ گئی تھی، حسین کے گلے پہ اپنا گلا رکھ دیا تھا۔ اے بابا میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، اے بابا میرا بچہ بے گناہ ہے، اے بابا میرا بچہ پیاسا ہے۔ عزیزو ایک جملہ کربلا پہنچنے کے لیے کافی ہے، وہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے اور روایتوں میں ہے کہ جب یہ خنجر چل رہا تھا امام حسین کا گلا نہیں کٹ رہا تھا، حضرت امام حسین اڑیاں رگڑ رہے تھے۔ علی سے کہا علی فاطمہ کو ہٹا لو، اب حسین کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ عزیزو یہ خون کا قطرہ خاک پر گرا، بقا کے جبا کی بات آ گئی ہے۔ رسول خدا نے حضرت ام سلمہ سے کہا تھا ام سلمہ اگر کبھی حسین عراق جانا چاہے تو روکنا۔ عزیزو کہتے امام حسین عراق جانے کے لیے تیار ہو گئے، جب جانے لگے تو ام سلمہ نے فرمایا اے بیٹا تمہارے نانا نے یہ خاک دی تھی اور فرمایا تھا اگر یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا مارا گیا۔ سن 61 ہجری کی شام تھی، مغرب سے پہلے کا واقعہ تھا۔ ام سلمہ بیدار ہو گئی، خواب میں کیا دیکھا؟ رسول کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، آستین الٹی ہوئی ہے، چہرے پہ خون کے چھینٹے ہیں، آستین پہ خون کے چھینٹے ہیں۔ اے اللہ کے نبی یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ ام سلمہ میرے لال کو میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا۔ ام سلمہ کہتی جلدی سے اٹھی، میں نے دیکھا کہ وہ چیچی جس میں خاکی چپا رکھی تھی وہ خون میں تبدیل ہو گئی۔ ام سلمہ نے چیخنا شروع کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سیعلم الذین ظلموا ایام غلبی ينقلبون، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔